زرد زمانوں کا سویرا۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے عالیہ ہرا نے۔ جلدی آئے بھابھی، یوسف بائک اسٹارٹ کر کے چیخ رہا تھا۔ باسم اور اشنا پہلے ہی بیٹھ چکے تھے۔ امی اور کچھ؟ چادر کا نقاب چہرے پر لگا کر اس نے ساس سے پوچھا۔ نہیں، جو لکھا ہے وہی لے آؤ، پھر اگلی بار بازار چلیں گے۔ خدا حافظ، چادر سمیٹ کر بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ ارے بائک، گاڑی کیوں نہیں؟ وہ لان میں آتے ہی ٹھہر گئی۔ گاڑی میں پیٹرول ختم ہے اور مجھے بہت جلدی ہے، آپ کو واپس ڈراپ کر کے مجھے کلب جانا ہے۔ اچھا، کچھ سوچ کر ذرا سنبھل کر بیٹھ گئی۔ بازار میں اس نے اپنی مطلوبہ چیزیں لیں۔ دونوں بچوں کی ضرورت کی کچھ چیزیں خریدی۔ ابھی پلٹ ہی رہی تھی کہ آواز پر رکنا پڑا۔ ارے تم لوگ یہاں؟ بڑی تفریح ہو رہی ہے فرصت سے۔ آبگین چونکی۔ یوسف نے پلٹ کر دیکھا، تیکھے تیور لیے زری بھابھی شاپر لیے کھڑی تھی۔ ارے بھابھی، آپ کو یاد نہیں، آپ کو بھی اکثر ایسے ہی تفریح کروایا کرتا تھا، بڑی فرصت سے۔ یوسف نے قریب آ کر انہی کے انداز میں ان کا جملہ انہیں لوٹا دیا۔ بکو مت، میں تمہاری بڑی بھابھی ہوں۔ خجل سی ہو کر ہنسی۔ خوش قسمتی سے میرا بھی ان سے یہی رشتہ ہے، حالانکہ مجھ سے 4 سال چھوٹی ہیں۔ یوسف نے ہنس کر دیکھا۔ آبگین، یہ تو بچہ ہے، تم ہی ذرا خیال کر لیا کرو۔ اس طرح لوگ کتنی باتیں بنائیں گے کہ عاصم کی بیوہ اور دیور کے ساتھ یوں رنگ رلیاں منا رہی ہے۔ ہم لوگوں کی زبان تو نہیں پکڑ سکتے۔ میرے ساتھ میری اور دیورانی بھی ہے۔ بہتر ہے کہ جلدی سے یہاں سے جاؤ، میں کیا صفائیاں دیتی رہوں گی۔ انہوں نے چند لمحوں میں اپنے دل و دماغ کی ساری گندگی اس پر انڈیل دی، اور یوسف کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ شرم کریں، کس کے متعلق کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے لیے آپ دونوں ہی قابل احترام ہیں، اور گھر کے لوگوں کے بارے میں آپ کی یہ رائے ہے تو لوگ تو باتیں بنائیں گے ہی۔ باتیں لوگ یوں ہی نہیں بنایا کرتے، رائے ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے نا۔ انہوں نے طنز و تحقیر کی نگاہ آبگین پر ڈالی۔ آبگین کاٹو تو لہو نہیں کہ مزداق کھڑی تھی۔ اتنا حتی آمیز لہجہ، یہ عورت اس سے کس بات کا انتقام لے رہی ہے؟ بھابھی، شدت ضبط سے ہونٹ کاٹے۔ آپ جانتی ہیں آپ کیا کہہ رہی ہیں یا کیا کہنا چاہتی ہیں؟ ہاں، ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں کہ بیوگی کی آڑ میں یہ کوئی گل نہ کھلا دے۔ تم لوگ گھر چلو، میں امی سے آ کر بات کرتی ہوں کہ ان کی آنکھوں کے سامنے کیا دھول اڑائی جا رہی ہے۔ دونوں پر کڑی نگاہ ڈال کر زری آگے بڑھ گئی۔ دونوں ساکت و جامد کھڑے رہ گئے۔ کیا کہہ گئی تھی انہیں اپنے لہجے کی کرختگی اور رویے کی بدصورتی کا ذرا بھی احساس نہیں تھا۔ یوسف نے بے بسی کی آخری نگاہ اس پر ڈالی۔ کچھ نہیں ہوگا بھابھی، ایسی عورتوں کو میں سیدھا کرنا جانتا ہوں اچھی طرح سے۔ وہ دونوں بچوں کو لے کر باہر نکلنے لگا۔ آبگین کے آنسو کے گولے حلق میں پھنسنے لگے۔ چند لفظوں نے اسے اپنی نگاہ میں گرا دیا تھا۔ گھر کس طرح پہنچے اس کا دل جانتا تھا۔ سیدھی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ یوسف ماں کی طرف آ گیا۔ آبگین کہاں ہے؟ اپنے کمرے میں، دھیرے سے کہہ کر بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ خیریت تو ہے نا؟ ماں نے تفکر آمیز انداز میں اسے کہا۔ امی، لب کاٹتے ہوئے ماں کو دیکھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح ماں کو بتائے۔ کیا ہوا یوسف؟ اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بازار میں زری بھابھی ملی تھی۔ پھر انہوں نے سخت انسلٹ آمیز انداز میں گفتگو کی ہے۔ آبگین بھابھی سارے راستے روتی آئی ہیں، میں خود ان سے شرمندہ ہوں۔ زری نے؟ کیوں؟ اسے کیا ہوا تھا؟ ان کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ جواب میں یوسف نے منوان بتا کر کہا، امی، میرے لیے بھابھی محترم ہیں، میرے بھائی کی بیوہ ہیں، وہ کیا ہمارا فرض نہیں ہے ان کا خیال رکھنا؟ اتنی گندی ذہنیت ہے ان کی۔ وہ سخت مشتعل تھا۔ میں پوچھوں گی اس سے۔ ان کا لہجہ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ بھابھی کو جا کر دیکھیں، برا حال کر لیا ہے انہوں نے رو رو کر۔ جاتے جاتے یوسف کہہ گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد آبگین کے کمرے میں تھیں، مسلسل گریا سے متورم آنکھیں،
بھیگا چہرہ ساس کو دیکھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ امی امی وہ کیوں میرے ساتھ ایسا کرتی ہیں؟ کیوں؟ بھل بھل روئے گئی۔ میں نے تو ان کا کچھ نہیں بگاڑا، آنے دو سے، میں اس سے پوچھوں گی۔ انہوں نے دھیرے دھیرے سر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اگلے دن اسکول سے بچوں کو لیتی ہوئی گھر پہنچی تو گھر کی فضا کچھ بدلی بدلی سی محسوس ہوئی، ایک تناؤ جیسی۔ امی کو سلام کیا تو انہوں نے سر اٹھائے بغیر جواب دیا، نہ بچوں کو دیکھا۔ اس کی چھٹی حس اسے خبردار کرنے لگی، کوئی انہونی ہوئی ہے۔ نگین، کیا ہوا؟ امی کا موڈ آف سا ہے۔ اپنی چادر اتارتے ہوئے نگین کے کمرے میں آ گئی۔ بھابھی، دھیرے سے میگزین رکھتے ہوئے سر اٹھایا۔ زری بھابھی آئی تھیں۔ اچھا۔ ایک دم اس کے جسم کی رگیں سکڑ گئیں۔ وہیں بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ وہ امی کو کچھ اور بتا رہی تھیں۔ کیا؟ اس کا چہرہ زرد ہونے لگا۔ کہ آپ اور بھائی کسی آئس کریم پارلر میں بیٹھ کر آئس کریم کھا رہے تھے اور خوب ہنس رہے تھے کھلکھلا کر، اور یہ کہ آپ کے چہرے پر نقاب بھی نہیں تھی، اور اس نے نگاہ چرا لی۔ آبگین کا منہ اس شفاف اور شفاف جھوٹ پر کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور آپ نے گہرے کلر کی لپسٹک لگا رکھی تھی۔ میرے خدایا! اپنا چکراتا ہوا سر اس نے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اور امی نے کوئی باز پرس نہیں کی؟ تیزی سے سر اٹھایا۔ یوسف گھر پر تھا؟ نہیں۔ دونوں سوالوں کا ایک ساتھ سر ہلا کر نفی میں جواب دیا۔ اور امی نے سن کر کیا کہا؟ بھابھی، نہ آپ موجود تھی نہ بھائی۔ بھابھی نے جی بھر کر امی کو بھڑکایا ہے، اور شاید امی کو یقین بھی آ گیا ہے۔ اس نے ایک آچٹتی سی نظر سرسوں کا پھول بنی آبگین پر ڈالی۔ نگین، تم بچوں کو کھانا کھلا دو، میں امی کے پاس ہوں۔ بھابھی، امی خود آپ سے بات کریں گی، ورنہ وہ مجھے ڈانٹیں گی کہ میں نے… نگین جاتے جاتے سر گھما کر اسے دیکھا۔ ان کا لہجہ، ان کا انداز بتا رہا ہے کہ انہیں کوئی بات نہیں کرنی، بلکہ وہ زری بھابھی کی باتوں پر ایمان لا چکی ہیں۔ یہ کہہ کر نگین سرس سے باہر نکل گئی۔ امی، کپڑے طے کرتے ہوئے انہوں نے سر اٹھایا۔ چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے ان کے بیڈ پر پیروں کے پاس بیٹھ گئی۔ زری بھابھی آئی تھیں؟ انہوں نے سر اٹھایا۔ آپ نے میرے متعلق ان سے بات کی کہ انہوں نے اتنی غلیظ گفتگو کیوں کی؟ ساس نے گہری خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ بولے امی، یا آپ نے ان کی باتوں پر یقین کر لیا ہے؟ آبگین، خود کو محتاط کر لو، ہم آگے کے… آبگین، خود کو محتاط کر لو، ہم… آگے کے لفظ انہوں نے روک لیے۔ امی، دھیرے سے ان کے ہاتھ تھامے۔ میں زندگی کے اس مقام پر کھڑی ہوں جہاں سے ہر موڑ ایک گہری کھائی ہے۔ مجھے ہر قدم محتاط ہو کر اٹھانا ہے، میں جانتی ہوں، لیکن اگر کوئی پیچھے سے آ کر دھکا دے دے تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میں زندگی کے بہت مشکل مقام پر کھڑی ہوں۔ ان سے کہیں میری زندگی کو اور آزمائش نہ بنائیں۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے سسکی کو روکا۔ اس کے چہرے پر سچائی رقم تھی۔ مومنہ خاتون کی نگاہ اس کے چہرے پر مرتکز تھی۔ دل اس کی سچائی کا گواہ تھا، ذہن میں زری کے الفاظ تھے۔ اس نے ایسا کہا ہی کیوں؟ کچھ تو… اتنا جھوٹ اور بہتان! کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ کیا انہیں پلٹ کر اسی خدا کے حضور نہیں جانا جہاں اعمال کی روشنی میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا؟ ہونٹ کترتے ہوئے انہیں دیکھا۔ امی، میرے پاس اپنی ذات کی سچائی کے لیے کوئی گواہی نہیں ہے، ماں سوائے میرے لفظوں کے میں کوئی اور گواہی نہیں دے سکتی۔ آپ یوسف سے پوچھ لیں بے شک۔ دھیرے سے انہوں نے اس کا سر شانے سے لگا لیا۔ آبگین کے آنسوؤں کی رفتار میں اضافہ ہو گیا۔ ان کا دماغ گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ آئیے آبگین، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ اس روز دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر خلیل الرحمن اس کے قریب آ گیا۔ نہیں شکریہ، میں چلی جاؤں گی، 2 قدم پر تو میرا گھر ہے۔ بیگ شانے پر لٹکا کر مطلوبہ وین کے راستے پر نگاہ دوڑائی۔ آپ اتنی ہی انجان ہیں یا صرف مجھ سے نگاہ چرا رہی ہیں؟ اس کی سیاہ غلافی آنکھوں پر نگاہ ڈال کر خلیل نے کہہ ڈالا۔ جی؟ وہ چونک گئی۔ اس کا غیر معمولی انداز، رویہ، آنچ دیتا لہجہ
اس کی تمام حصے الرٹ ہو گئیں۔ میں اتنی بے تکلفی پسند نہیں کرتی۔ اس کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مجھے آپ کا یہی غیر معمولی انداز تو پسند ہے۔ دھیمی سی مسکان اس کے چہرے پر بکھر گئی، جبکہ آبگین کا وجود شعلوں کی زد میں آ گیا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ خلیل الرحمن اپنے دل میں موجزن محبت کے تمام اسباق کو اس کے سامنے دہرا کر اس کے دل کی کتاب کو اپنے نام کروا لینا چاہتا تھا۔ اس کی بات سنے بغیر ایک تیز اچھلتی ہوئی نگاہ اس پر ڈال کر آبگین اپنے راستے پر تیزی سے چل دی۔ اس موڑ پر 3 باتیں ایک ساتھ ظہور پذیر ہوئیں۔ دور کھڑی آشی نے حسد و رقابت کے شعلوں میں گھر کر اس منظر کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جلنے لگیں۔ ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے کہ ہمیں اس شخص سے محبت ہے، اور پھر یہ بھی نظر آئے کہ یہ شخص کسی اور جانب ملتفت ہو گیا ہے، تو دل میں جوار پھاٹا یوں ہی اٹھتا ہے۔ عاشق کے دل کا آتش فشاں بڑھنے لگا۔ وہ کسی بھی قیمت پر خلیل الرحمن کو نہیں کھوئے گی۔ اب وہ خاموش نہیں رہے گی۔ اس نے سر کو یوں جھٹکا تھا گویا آبگین کے سر پر وار کیا ہو۔ دوسری بات یہ ہوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بطور خاص اس کی نگرانی کے خیال سے آف ٹائم پر یہاں سے گزرتی زری نے یہ منظر بڑے طنز آمیز انداز میں دیکھا، اور اس کے اندر شیطان بلیوں اچھلنے لگا۔ اب دیکھتی ہوں محترمہ آبگین، تم کیسے حکومت کرتی ہو۔ تمہیں تو اس گھر سے نکلوا کر ہر حال میں وہاں اپنے قدم جمانے ہیں۔ بڑی تیزی سے گاڑی اس کے پاس لے جا کر کھڑی کی۔ تیز بریک پر آبگین نے رخ موڑ کر دیکھا اور نہ صرف چونکی بلکہ سلگ گئی۔ لگتا ہے عاصم کی کمی شدت سے محسوس ہونے لگی ہے۔ تیز آواز اور حقیر لفظوں نے قدم روک دیا۔ انسانی روح میں شیطان حلول کر جائے تو پھر ہر قسم کی شیطانیت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ یہ راہ گزر تھی اور وہ تماشا نہیں بننا چاہتی تھی، اور صاف ظاہر تھا کہ وہ خلیل سے گفتگو کا منظر دیکھ چکی ہے۔ ساتھ ہی اس کا حلق کڑوا ہو گیا۔ پلے صراط زندگی میں ہی ہوتا ہے۔ یہ بندے کی آزمائش ہے، وہ کس طرح دامن بچا کر گزرتا ہے۔ کوئی بھی جواب دیے آگے بڑھ گئی۔ زری نے تیزی سے گاڑی نکال لی۔ آبگین کو یقین تھا کہ زری کی سواری سیدھی گھر جائے گی اور اس کے پہنچنے سے پہلے ہی کارگزاری انجام دے دے گی، مگر اب اسے کسی بات کی فکر نہیں تھی۔ جو لوگ اپنے رب کی چوکھٹ پر سر جھکا کر خود کو اس کی نگہبانی میں دے دیتے ہیں، وہ لوگ ہی اصل میں مومن ہوتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہوئی کہ خلیل الرحمن ہکا بکا کھڑا رہ گیا۔ اسے اس بات کی امید نہیں تھی کہ آبگین جسے اس نے پسند کیا ہے یوں اس کو نظر انداز کر کے چلی جائے گی، وہ اسے شرم پر محلوز رکھے، ناپسندیدگی سمجھے، یا پھر اس نے اس کی بات کا برا مانا تھا۔ دراصل خلیل الرحمن جیسے لوگ اس ضم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس سب کچھ ہے اور وہ سب کچھ حاصل کر سکتے ہیں، ہاتھ بڑھائیں اور خوشیوں کی برسات میں بھیگ جائیں۔ اور اسے اس بات کا بھی یقین تھا کہ ایک لڑکی کو جو کچھ چاہیے ہوتا ہے وہ اس کے پاس موجود تھا۔ کسی بھی قسم کے اظہار سے پہلے وہ یہ بات بھول گیا تھا کہ کسی بھی شخص سے محبت کرنے سے بھی پہلے اس کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر جان جاتا تو شاید قدم ہی نہیں بڑھاتا۔ اس کے لیے یہی کافی ہوتا کہ آبگین ایک بیوہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ اپنے قدموں میں مضبوطی پیدا کر کے اس نے گھر کے گیٹ سے قدم اندر رکھے۔ لان میں غیر معمولی سناٹا تھا۔ کوریڈور کی سیڑھیوں پر قدم رکھا تو لاؤنج سے آتی آوازیں نمایاں تھیں، اور نمایاں کھٹکتی ہوئی آواز زری کی تھی۔ السلام علیکم امی۔ نمایاں طور پر اندر داخل ہوتے ہوئے اس نے ساس کو سلام کیا اور چادر اتارنے لگی۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ زری اندر ہی اندر کھول گئی۔ جیٹھانی دیورانی کے درمیان سرد جنگ کا آغاز ہو گیا اور اسے اس جنگ کو جیتنا تھا، بدی نفس اور بغض کی جنگ۔ آج تمہیں دیر ہو گئی، زری نے بڑی نرمی سے سوال کیا تھا، مگر اس نے نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہاں، اگر سوال ساس کی جانب سے ہوتا تو ضرور جواب دے دیتی۔ امی، میں ذرا بچوں کو دیکھ لوں۔ چادر اٹھا کر باہر نکلنے لگی۔ میرے لیے ذرا اسکواش بھجوا دینا۔ نکلتے نکلتے اس نے زری کی طرح دار آواز سنی۔
بوس کی ملکہ سر جھٹک کر کسی بھی قسم کا جواب دیے بغیر وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اور یہ خاموشی اس کو کھولانے کے لیے کافی تھی۔ اسے مکمل یقین تھا کہ آبگین اس کا حکم مان لے گی اور اس کی کوشش ہوگی کہ جو کچھ زری نے دیکھا ہے وہ ساس سے نہیں کہے گی، مگر یہ اس کی بھول تھی، اور زری نے اس لیے ساس کو کچھ نہیں بتایا کہ اب اس کا شاطر ذہن ایک اور جال بن رہا تھا۔ اب اس نے آبگین کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا اور ساس کو منظر دکھا کر اپنے نمبر بڑھوانے تھے اور آبگین کو بچوں سمیت گھر سے نکلوانا تھا۔ نگین نے اسکول سے چند دن کی چھٹیاں لے لیں۔ نگین کی تاریخ رکھنے کے لیے آپا فاطمہ کے گھر والے آ رہے تھے۔ تاریخ رکھی جاتی تو پھر وہ کافی دنوں کی چھٹیاں لے لیتی۔ اس کی چھٹی حص اسے عجیب سے وہموں میں مبتلا کرتی جا رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر خود کو شادی کی تیاریوں کی مصروفیات، بچوں کے مشغلے، نگین سے کپڑوں کی تیاری کے سلسلے میں بات چیت شروع کر دیتی، اور یہ بھی نہ ہوتا تو امی کے پاس جا بیٹھتی۔ اپنے گرد اس نے حفاظتی بند کو اور مضبوط کر لیا تھا۔ تاریخ والے دن زری ماں، بچوں اور شکیل بھائی کے آ گئی۔ آخری نند، آخری بہن کی شادی تھی۔ شارکا حسب معمول عابد کے ساتھ آئی۔ آبگین نے ہلکے سے کلر کا کاٹن کا سوٹ زیب تن کر رکھا تھا اور کچن میں مصروف رہی۔ زلیخا کو آج اس نے روک لیا تھا، کام زیادہ تھا، اوپر کا اندر باہر کا سب کام وہی کر رہی تھی۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ ان دو نفوس کا سامنا کرنے سے بچ گئی جن کو نہ اگل سکتی تھی نہ نگل سکتی تھی، اور صبر کی راہ پر چلنا تھا۔ پانی مل جائے گا؟ وہ جو چکن کڑھائی کو آخری شکل دے رہی تھی چونک کر پلٹی۔ وہ زوم آئینے مخصوص مسکراہٹ لیے کھڑا تھا، ایسی مسکراہٹ جو وجود کو چیرتی ہوئی گزر گئی۔ پلیز، میں مصروف ہوں، آپ فریج میں سے بوتل نکال لیجئے۔ بائیں ہاتھ سے ماتھے کا پسینہ صاف کیا، دائیں ہاتھ سے کڑھائی میں چمچ گھمایا، آنچ دھیمی کر کے مرچیں کاٹنے لگی۔ اسی پل زلیخا کچن میں داخل ہوئی۔ زلیخا، صاحب کو گلاس میں پانی بھر کر دو، دیکھو ہاتھ دھو لینا۔ ناک سکیڑ کر منہ اٹھا کر اس نے چکن کڑاہی کی مخصوص خوشبو کو اندر اتارا۔ خوشبو تو بہت اچھی ہے، ذائقہ بھی یقیناً بہت اچھا ہوگا۔ وہ اندر تک کھول گئی، مرچیں کڑھائی میں ڈال کر چمچہ چلایا، ساتھ ہی دل چاہا کہ گرم گرم چمچہ منہ پر مار دے، مگر کتنی عجیب بات ہے نا، کچھ لوگوں کو ہم ناپسند کرنے کے باوجود احترام دینے پر مجبور ہوتے ہیں۔ وہ کڑھائی پر ڈھکن لگا کر مرچوں والے ہاتھ دھونے لگی۔ اتنی کم گو کیوں ہوتی جا رہی ہو آبگین؟ کیا؟ وہ یخلخت اس درجہ بے تکلفی پر پلٹی۔ بھابی کہنے والے ہونٹوں نے اس کا نام کیسے لیا، اور اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ عابد بھائی کے بالکل پیچھے دیوار سے ٹیک لگائے، سینے پر ہاتھ باندھے، ہونٹوں پر نہ صرف زوم آئینے بلکہ طنزیہ مسکراہٹ لیے، ہونٹوں کے بائیں کنارے کو کترتی سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جائزہ لیتی زری بھابی کھڑی تھیں، اور ان کے بالکل آگے کچن کے دروازے میں ایستادہ عابد بھائی کھڑے کہہ رہے تھے، مجھے ہر دم تمہارا احساس رہنے لگا ہے، بلکہ شاید نہیں یقیناً میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اس کا وجود تیز ہواؤں کی زد میں کھڑا بگولوں کی طرح تیز ہواؤں کی زد پر کھڑا بگولوں کے درمیان چکرا رہا تھا، اور اس توہین آمیز گفتگو نے چہرہ سرخ کر دیا۔ عاصم کے بعد تو تم یہاں کی ملازمہ بن کر رہ گئی ہو، ساری خوبصورتی کو گرہن لگا لو گی، میں تمہیں جلد ہی اپنے دل کی ملکہ بنا لوں گا۔ بولو، تم بھی کچھ بولو کہ تم بھی مجھے اتنا ہی چاہتی ہو، کہو نا۔ ان کا چاہت و مان بھرا استفہامی لہجہ پوری قوت سے ہاتھ گھما کر رخ روشن الٹ دینا چاہتی تھی کہ زری جیسی شاطر عورت یکدم ہی آگے بڑھی۔ عابد بھائی، اس کے چہرے پر پرخلوص مسکراہٹ تھی۔ او، آپ؟ یکدم ہی چونک کر پلٹا، آپ کب آئیں؟ لمحے بھر کو گھبرایا مگر چہرے کی بھرپور اعتماد دیتی مسکراہٹ نے فکر کے بادلوں کو اڑا دیا۔ جب آپ اظہار عشق فرما رہے تھے، سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خجل سا ہو گیا، پھر نگاہ بھر کر اسے دیکھا اور مسکراتا ہوا باہر نکل گیا، سر پر ہاتھ پھیر کر۔ اور تم؟ زری بھابی،
عابد کی جگہ پر کھڑی ہوئیں۔ عاصم کی بیوہ، 2 بچوں کی ماں، ایک پردہ دار خاتون، شریف سسرال والوں کی ناک کے نیچے کون سا شرمناک کھیل کھیل رہی ہو؟ کیا؟ اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا، دیوار سے لگ گئی۔ ایسی تہمت، ایسی حد تک! تم کون ہوتی ہو میرے کردار پر کیچڑ اچھالنے والی؟ تم تو... گھر مہمانوں سے بھرا ہوا ہے، اس موضوع پر پھر بات ہوگی۔ بھرپور تیکھی مسکراہٹ اس پر اچھالتی پلٹ گئی۔ وہ گمسم حواس باختہ سی کھڑی رہ گئی۔ یا خدایا، میرے ساتھ ہی کیا ہو گیا؟ میں تو کچھ کہہ کیوں نہیں سکی؟ وہ ادھر ہی کرسی پر گر گئی۔ عابد بھائی کا منہ کیوں نہیں توڑ دیا؟ سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ زری بھابھی کی زبان پر بند کیوں نہیں باندھا؟ اسے تو شاید سرخی مل گئی ہے، اب اس پر خبریں لگاتی پھرے گی۔ عزت نفس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ کردار کے شفاف آئینے میں درار بھی آ جائے تو انگلیاں فگار ہو جاتی ہیں، درار نہیں بھرتی۔ غائب دماغی سے سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا اور وہ مختل حواس کے ساتھ کچن سے باہر نکل گئی۔ یا خدایا، دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیڈ پر گر گئی۔ یہ کس کماش کی عورت ہے؟ اور عابد بھائی، ان کی مکروہ ہنسی۔ بھابھی پلیز ذرا انکل اسلام کے لیے چائے تو بنا دیں۔ یوسف بے دھڑک اندر آ گیا۔ ہاں، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بھابھی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ چونک کر آگے آیا۔ ہاں طبیعت تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ یکدم ہی سر جھٹک کر خود کو سنبھالا۔ پلیز 2 کپ چائے۔ اچھا، اٹھ کر باہر نکلی۔ پیچھے سے یوسف نے اسے دیکھتے ہوئے قدم آگے بڑھائے۔ دونوں ساتھ ساتھ کمرے سے نکلے اور اس منظر کو دیکھنے کے لیے مشاق زری بھابھی کے ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ آبگین تو اپنے حواسوں میں ہی نہیں تھی، اس لیے نکلتی چلی گئی۔ اوہو، بھاوج کی دلگیری ہو رہی تھی۔ وہ عادت سے مجبور زبان تیغ کو چلانے سے روک نہ سکیں۔ جی؟ وہ جو اس دن کے بعد سے ان سے مخاطب ہی نہیں ہوتا تھا، اس براہ راست مخاطب سے ٹھٹک کر چونکا۔ اب تم اتنے معصوم بھی نہیں ہو، نہیں کہتی تمہاری امی جان سے۔ تیکھی نگاہ اس پر ڈالی۔ اس انداز اور لہجے پر آ چبھنے سے انہیں دیکھا جو نہ جانے کیا کہنا چاہ رہی تھی۔ یوسف باہر سے ابو آواز دے رہے تھے۔ وہ انہیں دیکھتا ہوا نکل گیا، تاہم اس کا ذہن الجھ کر رہ گیا اور تفکر آمیز راستے اس کے لیے بھی کھل گئے۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ آپ اتنے دن بعد؟ طبیعت تو ٹھیک تھی آپ کی؟ آج تقریباً 5 دن بعد اسکول آئی تھی۔ خلیل الرحمن تو گویا اس کی راہ میں آنکھیں بچھائے بیٹھا تھا۔ اسے دیکھ کر انتہائی بے تابی سے اس کی جانب بڑھا اور بے قراری سے لفظوں کو بیان کیا۔ آبگین سلگ کر رہ گئی، تاہم یہی وقت تھا جب اسے خود کو مضبوط عورت بنانا تھا۔ وہ کوئی ٹین ایجر نہیں تھی کہ لجا جاتی اور خلیل الرحمن کی محبت میں ڈوبی آشی جیسی کمزور اعصاب کی لڑکی۔ یہ منظر خلیل الرحمن کے چہرے کے نوخیز رنگ دیکھ کر محبت کا سائیکلون بن گئی، اور طوفان کیسا ہی کیوں نہ ہو، اس کے اثرات بہت ہی خطرناک ہوتے ہیں۔ آر یا پار ان کی جانب بڑھی۔ جی، میرے بیٹے باسم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نہایت اعتماد سے سر اٹھا کر باوقار انداز میں کہا۔ بیٹا؟ خلیل الرحمن کا سر گھوم گیا۔ تم آشی طوفان بنی آبگین کے روبرو تھی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، اس نقاب کی آڑ میں تم یہ گل کھلاتی ہو۔ کف نکلتے لفظوں کے ساتھ انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ دونوں چونک گئے۔ کم سے کم اپنے جوان کم عمر شوہر کی بیوگی کا ہی احساس کر لو۔ لوز کیریکٹر عورت، بیوگی، بیوہ، موت۔ خلیل الرحمن کے سر پر ایک اور دھماکہ ہوا۔ لوز کیریکٹر، آبگین کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ دوسروں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے شرم تو نہیں آتی؟ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ اسٹاف روم کے ٹیچر باہر آ گئے۔ چٹاخ چٹاخ، آبگین کا ہاتھ پوری قوت سے اٹھ گیا۔ وہ راہ میں رکھا بے حقیر کم و قیمت پتھر نہیں تھی کہ ہر کوئی ٹھوکر لگا کر چلا جائے۔ خاموشی
ہر جگہ بھی اچھی نہیں ہوتی۔ اپنی ماں سے کہنا تمہیں گفتگو کرنے کا سلیقہ سکھائے، بدتمیز لڑکی۔ مسز اعظم کیا ہوا؟ پرنسپل درانی صاحب باہر آ گئے۔ سر، عاشی تیزی سے ان کی جانب بڑھی۔ خلیل الرحمان کے حواس گم ہونے لگے۔ پے در پے انکشافات، اوپر سے تمام ٹیچرز شور سن کر آ گئے تھے۔ سر، یہ اسکول ہے، ان کا گھر نہیں جہاں یہ عشق کی پینگیں بڑھائیں گی۔ شعلہ بار نگاہوں سے آبگین کو دیکھتے ہوئے اس نے انتہا کر دی۔ آبگین ہکا بکا رہ گئی۔ عاشی، خلیل الرحمان سلگ گیا۔ بات بہت بڑھ گئی۔ آپ لوگ میرے روم میں آئیے۔ آبگین چونکہ ان کے دوست کی بیٹی تھی، اس لیے اس کی عزت کا احساس تھا۔ بقیہ ٹیچر معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے چلے گئے۔ جی، کیا مسئلہ ہے؟ درانی صاحب نے اپنی سیٹ سنبھالی۔ سر، کوئی مسئلہ نہیں ہے، عاشی نے تو بس… انہیں نامعلوم کیا ہوا ہے جو انہوں نے مسز عاصم کی اتنی انسلٹ کی ہے۔ خلیل الرحمان نے خود کو سنبھالا اور صورتحال کا جائزہ لے کر بولا۔ مس عاشی، آپ… درانی صاحب اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ سر، سب کو اسکول کے قاعدے قوانین کا پاس رکھنا چاہیے۔ یہ درسگاہ ہے اور یہاں بچے اساتذہ سے ہی سب کچھ سیکھتے ہیں۔ خلیل الرحمان کی آنکھوں میں اجنبیت دیکھ کر بات ہی بدل دی، تاہم دل کو کچھ سکون ملا تھا۔ مسز عاصم، پرنسپل درانی صاحب جہاں دیدہ آدمی تھے، ایک عمر ایک دشت کی سیاہی میں گزاری تھی۔ سر، مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ لوگوں کے دل، ضمیر اور ذہن اتنے بوسیدہ اور تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے، اور میرا تصور یہ ہے کہ میں بیوہ اور 2 بچوں کی ماں ہوں جو اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے نوکری کر رہی ہے، لیکن یہ لوگ عزت سے جینے نہیں دیتے۔ میں بیوہ ہوں، کسی سے بات کروں گی تو گناہ گار ٹھہراؤں گی، کسی سے خندہ پیشانی سے ملوں گی تو سزا کی مستحق ہوں، کسی کی جانب نگاہ اٹھاؤں گی تو سنسار کرتی جاؤں گی۔ مجھے بتائیے سر، اس عزت دار معاشرے میں کوئی ایسا قانون ہے جو بیوہ پر لاگو ہوتا ہے؟ نہ کردہ بھی عزت کی جنگ جیت سکے۔ آبگین کی آواز دھیمی اور لہجہ سرد تھا۔ میرا شوہر اتنا مکمل انسان تھا کہ اس کی بیوہ بننے میں بھی مجھے فخر ہے۔ میں کسی قسم کے احساس محرومی کا شکار نہیں۔ یہ بات اس نے خلیل الرحمان کی جانب دیکھ کر کہی۔ اس کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ انکل، آپ تو مجھے بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں نا؟ انہیں میرے کردار کا سرٹیفکیٹ دکھا دیجیے گا تاکہ آئندہ کسی کو اتنی جرأت نہ ہو۔ دونوں پر سرد نگاہ ڈال کر باہر نکل گئی، اور اب دونوں پرنسپل درانی کی گرم نگاہوں کی زد میں تھے۔ پھر وہ پورے 1 ہفتہ اسکول نہیں گئی، یہاں تک کہ سر درانی نے اسے رنگ کیا۔ آبگین بیٹا، اسکول آ جاؤ، میں نے انہیں ڈسمس کر دیا ہے۔ اس روز اسکول جاتے ہوئے اس نے خلوص دل سے دعا مانگی، یا اللہ، دلوں کے حال تو بہتر جانتا ہے، میری رہنمائی کر، مجھے راستہ دکھا اور میری زندگی کی مشکلات کو آسان کر دے۔